अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक आम सा शेर है, आपने भी हज़ारों बार सुना होगा और मैंने भी कई बार सुना है। कहते हैं कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अच्छा, ये चीज़ ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें समझ नहीं आती थी, इसके मीनिंग समझ नहीं आते थे। लेकिन जब इसके मीनिंग समझ आए तो यकीन करें मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता किस शायर का शेर है, अगर आप अभी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ कि शायर ने, किसी लिखने वाले ने इन 2 सत्रों के अंदर, इस छोटे से शेर के अंदर मैं कहती हूँ बहुत बड़ी तर्जुमानी कर दी है अहले बैत की शहादतों की। और जैसे कि इन 2 सत्रों में दरिया को कूज़े में डाल देने के मुतरादिफ है। हमें ये सिर्फ रटा रटाया एक शेर लग रहा होता है। इसकी अगर हम तशरीह में जाएं तो मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर कोई हकीकत नहीं है, इससे बढ़कर हमें अहले बैत की शहादत का, उनकी उस कुर्बानी, उस स्ट्रगल का मकसद इससे बेहतर हमें कहीं समझ नहीं आएगा। और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि हमारी अगर नस्लें भी अहले बैत की इस कुर्बानी का शुक्र अदा करें, शुक्र इस तरह ये नहीं कह रही कि वो कुर्बान हो गए तो अच्छा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये कुर्बानी ना देते, ठीक है, अगर उस दिन करबला में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने, इमाम हुसैन ने, उनकी आल ने, हज़रत अली ने, उनकी आल ने, अगर उस दिन कुर्बानी ना होती तो यकीन कीजिए कि आज मुसलमान ना होते, हर तरफ यजीदियत होती। क्यों? क्योंकि यजीद इस्लाम की बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर चुका था और तब्दील करने के बाद उसके ऊपर लोगों से इम्प्लीमेंट करवाता था और ज़बरदस्ती करवाता था। और यही उन दोनों के बीच में जंग थी, हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के बीच में यही जंग थी। वो जो सारा वाक़या हुआ था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बका के लिए हुआ था कि सुन्नत रसूल के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही थीं और फ़राइज़ के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही थी, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रद्दोबदल की जा रही थी। लेकिन इस कुर्बानी ने उस सब कुछ को रोका। तो इसके शुक्रगुज़ार फिर हम कैसे नहीं होंगे। हमें तो ता क़यामत इसका शुक्र ख़ुद भी अदा करना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, उन्हें इसका मफ़हूम समझाना चाहिए कि अगर उस वक्त वो करबला नहीं हुई होती तो आज तुम और मैं मुसलमान नहीं होते और इस्लाम ऐसा इस्लाम ना होता, बहुत बदल चुका होता। खैर दोस्तों, ये समझने की बात थी। अल्लाह अगर हम सबको समझ आए और हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को जो है बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सितारा यासीन सिंगापुर पहुंच चुकी हैं। जी दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही, ये अवाम कह रही है, ये जो है ऑडियंस कह रही है, हेटर्स कह रहे हैं। और ये बात निकली कहाँ से है जनाब? ये बात निकली है फोर सिस्टर व्लॉग के आज के व्लॉग में से सितारा और उसका जो देवर है, क्या नाम है, जाहिद, वो बात कर रहे हैं कि सिंगापुर की फ़्लाइट का टाइम जो है वो 3 घंटे है। और ये रिकॉर्डिंग आई है फोर सिस्टर व्लॉग की। राबिया अपना व्लॉग शूट कर रही थी और उन्होंने ये चीज़ ट्रिम नहीं की, कट नहीं की, इसी तरह अपलोड की है। लोगों ने वहाँ से सुन लिया और आके यहाँ पर चैमगोइयाँ शुरू हो गई कि सितारा सिंगापुर जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। और कुछ लोगों का कहना ये है कि सितारा सिंगापुर बिल्कुल भी नहीं जा रही है, सितारा किसी कंट्री नहीं जा रही है। उनका कहना है कि सितारा किसी ट्रिप पे जा ही नहीं रही। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमें सितारा के घर के अंदर से खबर मिली है कि सितारा किसी ट्रिप पे नहीं जा रही है, बल्कि सितारा सब जो है वो नौटंकी कर रही है, सब ड्रामा कर रही है। और उसने फ़िलहाल जो है वो अपने पासपोर्ट दिए हुए हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा उसका नहीं लगा है। अगर उसका वीज़ा लग जाता है तो वो सिंगापुर चली जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं लगता है तो वो कौसर को बहाना बना के कि कौसर ने जो है वो रोड़े अटकाए और हमें वापस आना पड़ा। तो ये अब देखते हैं कि इसमें कितनी रियलिटी है, ये हेटर जो है वो किस हद तक इस चीज़ में कामयाब होते हैं। खैर, सितारा की अपनी लाइफ, अपनी मर्ज़ी, वो सिंगापुर जाए, वो दुनिया के जिस कोने में जाए, वो अपने घर वापस आए। आप, मैं या कोई भी, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हेटर्स की दाल दलिया भी तो चलना है, कुरेदना है, उखाड़ना है, ढूंढना है, कुछ खोज के लाना है ना, तभी तो लोगों को अपने साथ जोड़ के रखेंगे, बांध के रखेंगे और फिर पैसे कमाएंगे। खैर, यहाँ मैं बात कर रही थी, सितारा को एक सजेशन दूंगी। सितारा यासीन के कल का व्लॉग जब मैंने देखा था, उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया अपने गांव की तरफ। और सितारा ने, हालांकि घर से निकलने से पहले साजिद भाई ने, सितारा ने बच्चों से कहा कि जिसको वॉशरूम जाना है वो अभी चले जाएं, क्योंकि गाड़ी में बैठते साथ ही आप लोगों ने ज़िद शुरू कर देनी है कि रोको रोको गाड़ी, हमें वॉशरूम जाना है। अच्छा, वहाँ मुस्तफ़ा भी हंसा था। मुस्तफ़ा की किसी बात पे लोग मजाक कर रहे थे, कहते कि लास्ट टाइम जो है मुस्तफ़ा जब हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था
تو مصطفیٰ نے کہا کہ گاڑی روکتے ہو یا میں گاڑی میں ہی کر دوں، تو اس پہ سارے ہنس رہے تھے۔ تو مصطفیٰ نے کہا کہ جب ریسٹ ایریا آتا ہے تو ہمارے ابا حضور جو ہیں وہاں سے گاڑی نکال لیتے ہیں اور روکتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آگے چل کے جب ہمیں تنگی تکلیف ہوتی ہے تو ابا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خیر جناب وہی ہوا کہ جب یہ گھر سے نکلے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ستارہ کہتی ہیں کہ بھئی آیت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کو واش روم جانا ہے، اور یہ لوگ بچوں کو واش روم لے کر گئے ہیں۔ ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے، بچوں نے واش روم سے نکل کر ہاتھ صرف پانی سے دھوئے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پانی سے ہاتھ دھو لیے ہیں، اور اس کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد یہ کھانے کی کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کیا کھا رہے تھے، آپ لوگوں نے ولاگ کل کا دیکھا ہوگا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا کہ کیا چیز انہوں نے کھائی تھی۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کہہ دوں کہ ستارہ کو چاہیے کہ سینیٹائزر اپنے پاس رکھ لے۔ اگر وہ ہینڈ واش نہیں رکھ رہی، ویسے تو ہینڈ واش رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ جب واش روم یوز کر کے آ گئے ہیں آپ اپنے بچوں کو ہینڈ واش یوز کروائیں، اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر ہاتھ سکھا کر گاڑی میں بیٹھ کر پھر آپ سینیٹائزر یوز کر کے بیٹھ جائیں، بھلے سے آپ کچھ کھا رہے ہوں یا نہیں کھا رہے ہوں۔ یہ پبلک ٹوائلٹس ہیں اور بہت سارے جراثیم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کچھ ایمرجنسی کے سفر ایسے ہوتے ہیں یا بے دہانی کے سفر ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے پراپر اپنا سفر جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس سینیٹائزر ہونا چاہیے، اور رستوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جہاں رستے میں آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملتی، لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رستے میں ایسی چیزیں ریسٹ ایریا میں جو ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ ہے جناب فی الحال تو ستارہ یاسین اپنے گاؤں میں ہیں، خوب اچھے سے انجوائے کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ خوب مزے لے رہی ہیں، ٹیوب ویل میں نہائے ہیں بچے اور خوب انہوں نے انجوائے کیا۔ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا بھی من چاہ رہا تھا کہ ہم بھی انجوائے کرتے۔ گرمی بہت زیادہ ہے ان کے گاؤں میں، یہ بار بار بتا رہی تھی ستارہ یاسین، اور اپنے بھائی کے گھر بھی گئی ہیں، وہاں بھی انجوائے کر رہی ہیں، دیور کے گھر بھی گئی تھیں، وہاں بھی انجوائے کر رہی ہیں۔ خیر ستارہ اپنے گاؤں جا کر بھی زیادہ خوش ہوتی ہے، باہر کے ٹرپس سے زیادہ جو ہے میرے خیال وہ اپنے گاؤں جا کر ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ خیر جناب جہاں جس کو جو خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی خوشیاں نصیب کرے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ ڈی ڈی کے اوپر لگا ہے بہت بڑا ایلیگیشن، اچھا ستارہ کے اوپر بھی لگا ہے ایلیگیشن۔ بات کر رہی ہوں میں انور چاچا کی۔ انور چاچا ہمیشہ کی طرح بیٹھتے ہیں، جس چیز میں بندے کو انوالو نہ کرو اس نے آ کر اسی چیز کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے۔ ستارہ یاسین گاؤں گئی ہیں اور گاؤں میں ستارہ یاسین نے اپنے ابو کی قبر پہ جانا تھا اور چھوٹا سا ایک فاتحہ جو ہے وہاں پر بھی دلوا دیا۔ اچھا ستارہ کہہ رہی تھی کہ میں نے وہاں صرف فاتحہ دلوایا تھا، اسلام آباد میں قرآن شریف کا ختم نہیں کروایا تھا، تو یہاں قرآن کا ختم ہو رہا ہے، لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا نہیں پڑھا یہ بالکل بھی نہیں پتہ چلا۔ اور ستارہ نے مٹھائی دی، فروٹس وغیرہ وہاں پہ بھی بانٹے، اسلام آباد میں وہ جو ہے بریانی وغیرہ بانٹ کر چلی گئی تھیں۔ یہ بات جو ہے انور چچا کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ مجھے تو بلایا ہی نہیں گیا، یہ بات ان سے برداشت نہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے تنقید کر دی کہ کیا لے کر گئے اتنا تھوڑا سا مٹھائی اور فروٹ بانٹا، کمی تو نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ اور فاروق کے اوپر تنقید کی کہ اس کو باپ نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے تو اس کو باپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، اس کو اچھے سے جو ہے وہ ختم دلوانا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس میں انور چچا کو نہیں بلا رکھا تھا۔ اگر انور چچا انوائٹڈ ہوتے تو یقین جانے ایسا کوئی بھی کرٹیسزم آپ کو سننے کو نہیں ملتا، کیونکہ انور چچا بکلم خود وہاں موجود ہوتے ہیں نا، بنفس نفیس وہاں خود موجود ہوتے۔ خیر پرانی عادت پرانی بیماری، بالکل جی بالکل۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ستارہ یاسین سے بات، ستارہ یاسین کا نام لینے سے پہلے کہتے ہیں جناب اولاد کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو اور ماں باپ کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے خیرات کو یہ سمجھ نہیں آتی، کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں صرف خیرات ہی نہیں ہوتی، آپ اپنے والدین کے لیے خود کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی کے اعمال کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں کہ آپ شریعت کے اصولوں کو تقریباً اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چوری نہیں کرتے، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نفلی عبادتوں کو اہمیت دیتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، چھوٹی موٹی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی۔ اگر آپ اپنی لائف میں ایسی چیزیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جیسے کہ لوگ مسجد بنواتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، غریبوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تمام چیزیں ہماری لائف میں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو جا رہا ہوتا ہے۔ ویسے دوستوں اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، کیونکہ بات کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اولاد کل کتنی مصروف ہوگی۔ آج ہمارے پاس اتنا کم ٹائم ہے، کل ہماری اولادوں کے پاس کہاں ٹائم ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے سمجھدار لوگ جو ہے وہ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ اپنے لیے وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نفلی عبادات کرتے ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، صدقہ جاریہ والے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی چیز کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر جائیں اور یہ بانٹیں اور یہ سارا کچھ کریں اور انور چچا کو بلائیں تو وہ خوش ہو جائیں، وہ نہ آئیں تو تنقید
تنقید ہو. تو انور چچا ایسی چیز ضروری نہیں ہے. ستارہ ایک بیٹی ہے, بیٹیوں کے لیے یہی سیٹسفیکشن بہت ہوتی ہے کہ ان کے گھر سے اتنی توفیق ان کو ہوئی, اتنی ان کو قدرت نے موقع دیا کہ اس کے گھر سے بھی اس کے مرحوم والد یا والدہ جو بھی ہیں ان کے لیے وہ خیرات کر سکتی ہے نا. ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی بھی نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کو اتنی توفیق دے دی. تو اس کے اوپر کرٹیسائز آپ کر رہے ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. دوسری چیز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ستارہ سے میں کہوں گا تمہاری اتنی فرصت ہے, تم اپنے ابا کی قبر کو ماربل لگوا لو, ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ وہ ماربل لگوا لیتی نا تو اس بندے نے آ کر کہنا تھا دکھاوا دکھاوا دکھاوا, کیونکہ کرٹیسزم تو اس کو ہوتا ہے جہاں یہ موجود نہ ہو وہاں اس کو کرنا ہے. یہ بندہ جو ہے اپنی عادت سے نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اگر ستارہ کچھ اچھا کرے گی تو بھی یہ تنقید کرے گا, کچھ نہیں کرے گی تو بھی یہ تنقید کرے گا. تو یہاں ایک چیز میں بھی کہہ دوں, وہاں پہ بہت سے لوگوں نے نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے قبر پکی کرنا ہمارے اسلام میں, تو بلکہ اس کی ممانعت ہے. جو لوگ کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اچھی بات, ان کی اپنی مرضی انہوں نے کر لی. لیکن کسی کو جا کے الگ سے کہنا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے ماربل تو لگواؤ, تو یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ پیسے کے دکھاوے کے لیے ماربل کریں. ہاں ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اور مضبوط ہو جائے گی, خراب نہیں ہوگی, پکی ہو جائے گی. تو قبریں تو کچی کا جو ہے ہمارے دین میں حکم دیا کہ قبریں کچی رکھو, کیونکہ ایک مدت ہونی چاہیے, اس کے بعد قبر ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ایک مقبرے کی شکل دے دی جاتی ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے دکھاوے کے لیے ہی کر لو, تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی.